بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ پنجگن کے اسباق چل رہے ہیں اور بات چل رہی ہے کہ معطل کی گردان صحیح کی گردان کی طرح ہے، مگر چند جگہوں میں فرق ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی معطل میں تعلیل کی گنجائش ہوتی ہے اور صحیح میں تعلیل کی گنجائش نہیں ہے، بس یہی فرق ہے۔ تو اس سے پہلے آپ نے دو قواعد پڑھ لیے، آج تیسرا قاعدہ پڑھنا ہے۔ آج پڑھنا ہے یہاں سے سوم آکے یا واو گردد چوں علامت استقبال بضم شود، چوں یوسرو و یوقنو کہ در اصل یوسرو و یوقنو بودا است۔ قانون ہر یا کے ساکین باشد و ما قبل آ مضموم آ یا واو گردد چنانکہ بالا گزشت۔ آج کا جو سبق ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ یا جو ہے واو ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جو آج کے سبق میں یا واو ہو جائے گی جب علامت مضارع کے ساتھ وہ یا ملی ہوئی ہو۔ قاعدہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ جو یا ساکن ہو اور اس سے پہلا والا حرف جو ہے اس یا سے پہلے مضموم ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ وہ یا واو ہو جاتی ہے۔ بس آج کا سبق یہی ہے۔ سنیں، سوم آکے یا واو گردد، تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ یا واو ہو جاتی ہے۔ سوم آکے یا واو گردد، وہ جو یا واو ہو جاتی ہے۔ یہ تو ترجمہ میں نے کیا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہنے کا کہ یا واو ہو جاتی ہے کب؟ چوں علامت استقبال بضم شود، جب علامت استقبال ضمے کے ساتھ ہو۔ علامت استقبال سے علامت مضارع مراد یہاں ہے، جب علامت مضارع ضمے کے ساتھ ہو، یعنی یا جو ہے واو ہو جاتی ہے، یا جو یا یہاں پر یا واو ہو جائے گی کب؟ جب علامت مضارع جو ہے ضمے کی شکل میں ہو۔ علامت مضارع ہے نا، آتا ہے نا میں سے، جب علامت مضارع جو ہے ضمے کی شکل میں ہو، یعنی جب علامت مضارع ضمہ کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو اب یہاں پر یا جو ہے واو بن جائے گی، یعنی یا نہیں رہے گی بلکہ یہ وہی یا جو ہے واو کی صورت اختیار کر لے گی، واو کی شکل میں رہے گی۔ چوں جیسے مصنف نے مثال دی ہے، یوسرو و یوقنو، یوسرو و یوقنو، یوسرو و یوقنو کہ در اصل یوسرو و یوقنو بودا است، جو اصل میں یوسرو و یوقنو بودا تھا، یعنی یوسرو یوسر تھا اور یوقنو یوقنو تھا۔ یہ مصنف نے دعویٰ کیا ہے، اب اس کی دلیل جو ہے قانون سے دیں گے۔ تو مصنف نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ یا ساکین ما قبلش مضموم، یا ساکین اس سے پہلے مضمون ہو، یا ساکین اور اس یا ساکین سے پہلے والی جو یا ہے اس یا پر ضمہ ہو، مضموم ہو، وہ یا مضموم ہو، ضمے کی شکل میں ہو، تو اب وہ اس یا کو واو سے بدل دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر یا ساکین ہے اور اس یا ساکین سے پہلے والی جو یا ہے یا ساکین ہے اور اس سے یعنی دو یا ہے، مان لیجئے دو یا ہے تو ایک یا ساکین ہے، یعنی بیچ والی یا کیا ہے؟ ساکین ہے،
اور اس یا سے پہلے، اس یا سے پہلے والی یا پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو اب اس یا کو واو سے بدل دیا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے، یہی قاعدہ ہے. تو مصنف نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ یا ساکن اس سے پہلے مسموم ہو تو اس یا کو واو سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے یوسر اور یوقن. کہہ رہے ہیں تیسرا قاعدہ کہ یا جو ہے واو ہو جاتی ہے کب؟ جب علامت مضارع ضمہ کے ساتھ ہو. چون جیسے یوسرو اور یوقنو کے در اصل یوسرو و یوقنو بوداست، جو اصل میں یوسرو اور یوقنو تھا. دیکھ رہے ہیں یوسرو میں واو دیکھ رہے ہیں، تو واو جو ہے یہ واو کیا تھا؟ یا تھا. اب یہاں سے واو یا ہٹ گئی تو واو آ گیا، یا ہٹی تو واو آیا تو کیا بن گیا؟ یوسر بنا. یوں ہی یوقنو میں یوقنو تھا، تو یہاں سے بیچ ایک یا ہٹ گئی اور اس یا کے جگہ پر، یعنی بیچ والی یا ہٹی اور اس یا کے جگہ پر واو آ گیا تو یوقنو ہوا اور یوقنو نہیں رہا. قانون اب دلیل دے رہے ہیں، سنیے. کہہ رہے ہیں ہر یا کے ساکن باشد و ما قبل آ مضموم، ہر یا جو ساکن ہو و ما قبل آ اور اس سے پہلے مضموم ہو، اور اس یا سے پہلے مضموم ہو. یعنی کہہ رہے ہیں کہ جو یا ساکن ہو اور اس یا سے پہلے کیا ہو؟ ضمہ ہو، مضموم ہو، تو آ یا واو گردد، وہ یا واو ہو جاتی ہے. آپ نے سمجھا؟ یعنی مصنف نے تو پہلے دعویٰ کیا، اس کے بعد دلیل دے رہے ہیں کہ جو یا ساکن ہو اور اس یا سے پہلے مضموم ہو، یعنی وہ حرف جو ہے ضمہ ہو، ضمے کی صورت میں ہو، تو اب وہ یا واو ہو جاتی ہے. یعنی جو یا ساکن ہو، دو یا ہے، ایک یا ساکن ہے، ایک یا کیا ہے؟ ساکن ہے، اور دوسری یا جو پہلی والی یا، یعنی ساکن والی یا سے پہلے ایک یا جو ہے وہ ضمے کی صورت میں ہو، تو اب جو ہے وہ یا واو ہو جاتی ہے. کون یا؟ یعنی بیچ والی یا جو ہے واو ہو جاتی ہے. یعنی اس کو اس طرح سے سمجھیں آپ کہ دو یا ہے، ایک یا بیچ والی یا جو ہے وہ ساکن ہے، اور اس یا سے پہلے جو ہے اس یا سے پہلے جو یا ہے اس پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، اس پر ضمہ ہے. تو اب پہلے والی یا تو رہے گی، لیکن بیچ والی یا جو ساکین کی صورت میں ہے وہ یا ہٹ جائے گی، اور اس یا کے جگہ پر واو آ جائے گا، اس یا کے جگہ پر واو آ جائے گا. اور یہی قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، کہہ رہے کہ ہر یا کے ساکن باشد جو یا ساکن ہو ما قبل آ مضموم، اور اس سے پہلے کیا ہو؟ مضموم ہو، تو آ یا واو گردد، وہ یا واو ہو جاتی ہے. کے بالا گزشتہ، جیسا کہ اوپر گزرا، جیسا کہ بات اوپر گزری، جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا. میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، مزید اور سمجھانے کی ضرورت نہیں.